بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قاتل الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، سورہ کہف کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں. اس سورت کو جمعہ کے دن پڑھنے کی ترغیب آئی ہے، اور اس سورت کی ابتدائی اور آخری آیتیں روزانہ پڑھنے کی بھی ترغیب آئی ہے. اس میں بڑی برکتیں ہیں اور بڑے فضائل بھی ہیں اور بڑے تاثیر ہیں. پوری سورت ہر جمعہ پڑھنے کی الگ تاثیر ہے، اور یہ ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھنے کی الگ تاثیر اور اس کی الگ برکتیں ہیں. قرآن پاک میں کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے خاص خاص فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنا کر پڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ روزانہ اس کو تم اپنے معمول میں داخل کر لو. جیسے آیت الکرسی ہے، سب سے بڑی عظمت والی شرافت والی آیت قرآن پاک میں ہے. ہر فرض نماز کے بعد اس کے پڑھنے کی ترغیب آئی ہے. حدیث میں فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں سوائے موت کے کوئی اور رکاوٹ نہیں. کتنا مختصر عمل. اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے انعامی ثواب خوب دیا ہے، محنتی ثواب نہیں. جتنی محنت اتنا ثواب ایسا نہیں، محنت کم ثواب زیادہ، اس کو کہتے ہیں انعامی ثواب. ہر فرض نماز کے بعد 1 منٹ لگے گا آیت الکرسی پڑھنے پر، اور کیا فضیلت ہے کہ اس کے اور جنت میں سوائے موت کی کوئی رکاوٹ نہیں. یاد کر لینی بھی چاہیے اور اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھ لینا بھی چاہیے. اگر اس کو معمول میں لا لیں تو آدمی پڑھے بغیر بے چین رہے گا. اور اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، آخری آیتیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ آخری آیتیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مجھے عرش کے خزانے سے مجھے ملی ہیں. آخری 2 آیتیں جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی کافی ہے. ہر شر سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے. بستر پر اگر جائے یہ 2 آیتیں پڑھ لیں، آمن الرسول اور اس کے بعد کی آیت، اللہ تبارک و تعالی پوری رات اس کی حفاظت فرمائے. ایسی بہت سی. سورہ حشر 28ویں پارے میں ایک سورت ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر
سورہ حشر کی آخری 3 اگر کوئی صبح پڑھ لے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی رحمت کی دعا کرتے رہیں گے. اگر شام تک اس کا انتقال ہو جائے تو شہادت کا ثواب ملے گا. اس کو کہتے ہیں انعام. کام کم میں عمل اور انعام زیادہ. اگر رات میں یہ عمل کر لے، اگر کسی نے رات میں پڑھ لیا، 3 آیتیں ہیں اس میں اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے. 28ویں پارے میں یہ سورت ہے اور اس سورت کی بالکل آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ آیت ہے. اگر رات میں پڑھ لیں تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یعنی وہ گویا اللہ کی رحمت میں. سورہ مومن کی آیت ہے نا کہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. کون سے؟ الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. عرش کو اٹھانے والے فرشتے دعائیں کریں گے. اندازہ لگاؤ کتنا بڑا مقام ہے. تو اب یہاں موقع تو ہے نہیں کہ ہر سورت کی ہر آیتوں کی ہم سنائیں. اس طرح بہت سی آیتیں اور صورتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جن میں پڑھنے میں تو مختصر وقت اور ثواب بہت زیادہ. ان میں ایک سورہ کہف بھی ہے جس کی میں نے آج ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ایک تو پورا سورت اور ایک اس کی ابتدائی اور آخری آیت. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لے وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا. اور ایک روایت میں کہ آخری 10 آیتیں پڑھ لے اللہ اس کو دجال کے شر سے بچائیں گے. تیسری روایت ہے کہ جو شخص ابتدائی اور آخری 10 آیتیں روزانہ پڑھے اللہ تعالیٰ ایک خاص نور اسے مرحمت فرمائیں گے. ایک نور دے دے اللہ تعالیٰ. اور اس نور کی کیا تاثیر ہوگی کہ فتنوں سے وہ محفوظ رہے گا. فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک طاقت اللہ دیں گے اسے. اور جو ہر جمعہ سورہ کہف پڑھے گا اس کے قدم سے لے کر آسمان تک قیامت کے دن اللہ ایک نور قائم کریں گے. میدان حشر میں جب چلے گا تو پہچان لیں گے یہ ہے دیکھو سورہ کہف کا نور ہے. قیامت کے دن آدمی کو نور کی ضرورت پیش ہوگی. 50,000 سال کا دن جس میں 1,000 سال ایسے ہوں گے ظلمت ہی ظلمت ہوگی. اور ایسی ظلمت کہ آدمی کو خود اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا. اور جس کے پاس ایمان کا نور ہوگا، نور ہوگا، عملوں کا الگ الگ نور، نماز کا الگ نور، تلاوت کا الگ نور، اس میں سورہ کہف کی ان آیتوں کا الگ نور. جس کے پاس یہ نور ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسے چلنے کی طاقت نور دے گا اور راستہ بھی بتائے گا. روشنی سے راستہ بھی ملتا ہے. کوئی کھیل تماشا ہے نہیں کہ اس راستے پر چلے. فرماتے ہیں یہ ظلمت اور یہ اندھیرا پل صراط پر محسوس ہوگا اور وہاں چلتے ہوئے اسے روشنی ملے گی. سرکش میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس پر چلنے سے پہلے لوگ کتنی مشق کرتے. ایسے نہیں کہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں کہ جا کے جو ہے اس پائپ پہ جو ہے سب چلنا شروع کر دیں. کئی مرتبہ مشق کر کے بعد میں آدمی اس پر چل کے اپنا کرتب دکھاتا ہے. جو دنیا میں دین پر چلنے کی مشق کر کے جائے گا وہاں آسانی سے چلے گا. پلسات کا دین سے ایک تعلق ہے اس لیے کہ دین صراط مستقیم ہے اور جہنم پر اللہ نے جو راستہ بچھایا نام بھی صراط ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ تو فیصلہ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے کہ اس میں ہر ایک وہاں سے گزر کے رہے گا. کامیاب وہ ہے کہ جو ایمان کے اور عمل کے نور سے گزر جائے. جب وہ گزرے گا نا جہنم کہے گی جلدی کر جز یا مومن، جلدی کر اے مومن تیرے نور سے میری آگ بجھ رہی ہے. تیرے نور میں اتنی قوت ہے کہ میری آگ بجھ رہی ہے، یہاں سے جلدی گزر جا. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی یہ فضیلت بتائی اور بتایا اس میں بڑی تاثیر. اللہ نے اپنے کلام میں کیا تاثیر رکھی، کیا برکت رکھی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اور آپ ہی نے بتایا کہ جو سورہ کہف اس کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لے وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ دجال سے بچنے کے لیے ایک منتر کے طور پر ہمیں سورہ کہف دیا گیا، بطور تعویذ کے ہمیں دیا گیا کہ بھئی چلو تعویذ دیتے نا، تعویذ جن سے بچو، شیطان سے بچو، بھوت سے بچو، تو ہمیں چلو دجال آنے والا ہے اور اس سے بچنے کے لیے بطور منتر کے، بطور تعویذ کے پوری سورہ کہف، اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی بتائی، جب یہ نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے پورے کے پورے اس کے ساتھ آئے، اور یہ پوری سورت بیک وقت نازل ہوئی سوائے ایک آیت کے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جو بعد میں اتری، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، بطور تعبیر۔ اس میں بہت سے علوم ہیں، اس میں بہت سے معنی ہیں، بہت سی تاثیر ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے جو اس کو اہتمام سے پڑھے گا وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ایک فائدہ ان فائدوں میں، ایک برکت ان برکتوں میں، ایک تاثیر ان تاثیر میں، یہ مطلب ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دجال سے بچنا، ورنہ اس صورت کے اندر اگر دیکھیں بہت سے علوم، بہت سے مضامین، بہت سے انسان زندگی کیسے گزارے، کیسے علم، اس واقعاتی واقعات ہیں اور نصیحتیں ہی نصیحتیں۔ اور اس کی ابتدائی جو 10 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ مختصر سن تاکہ اگلا جو مضمون آئے اس کو ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے کتاب کو اتارا اپنے بندے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قرآن پاک کی یہ صفت بتا رہے ہیں کہ اس میں ذرا برابر بھی کجی نہیں۔ جس طرح پچھلی کتابوں میں ٹیڑھا پن ہے، کانٹ چھانٹ، جوڑ توڑ، یہ قرآن پاک اس سے پاک ہے۔ قیماً، اس کے اندر جتنے احکامات ہیں پورے درست ہیں، نہ افراط نہ تفریط نہ سخت، بالدرمیانی۔ یہ اتارا کس لیے گیا؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اللہ کی طرف سے جو عذاب نہ ماننے والوں کے لیے آنے والا ہے اس سے ڈرائیں، اور جو اس کتاب کو مانتے ہیں وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو اس کتاب کو مان کر اپنے عمل کو درست کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنائیں۔ کس بات کی؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اور وہ بدلہ دے کر ان سے چھین نہیں لیا جائے گا بلکہ اس بدلے میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ، اب یہ دوسری بات ہے، ڈرائیں ان لوگوں کو، نعوذ باللہ، جو یہ کہتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ڈراؤ اس کتاب کے ذریعے جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اس بات کی کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ولا لآبائہم، نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ کبرت کلمتن، بخت بات ہے، تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان یقول الا کذبا، یہ تو جھوٹ بکتے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو شاید آپ اپنی جان ہلاکت میں ڈالیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اس زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا زینت کے، جو کچھ ہم نے خوبصورتی کے لیے بنایا، کیوں بنایا؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یہ سب وقتی ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْزًا، کہ ہم ایک وقت آئے گا یہ سارا سارا ہم اس کو چٹیل میدان کر دیں گے۔ یہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں، اس کا ایک خلاصہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ دجال کے فتنے سے اس کا خاص تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ یعنی دجال تو سب سے آخر میں آئے گا، دجال اکبر، بڑا دجال، اقوام باطلہ کی طرف سے، باطل قوموں کی طرف سے کتنا بھی بڑا دجل آئے، کتنا بھی بڑا دھوکہ اور فریب آئے، کتنی بھی بڑی زینت کے نقشے سامنے آ جائیں، اگر آیتوں کا اہتمام کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے، ان آیتوں کے مضمون میں اگر دیکھیں گے، غور کریں گے اور اس کو سوچیں گے، کبھی ایمان والا اپنے ایمان کے تقاضوں کو نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے ایمان پر جمے گا۔
یہ آئے گی بات دنیا کی قوموں کی طرف سے بڑے بڑے دیکھیں نا، ایک ہے دجال، ایک ہے دجالیت. دجال تو سب سے آخر میں آئے گا، بقیہ رہے دجاجیلا، دجالیت اور وہ فتنے، وہ تو آتے رہیں گے اور مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تفصیلات بتائی. اب تفصیلات ہمیں کیوں بتائی، اور ہم بھی سننا اس لیے ہے تاکہ اس سے بچنے کی تدبیر ہم اختیار کریں. حدیثوں میں اس کی تفصیلات کے لیے بتائیں کہ ہم ایسے اسباب، سب سے بڑا سبب دجال اور دجالی فتنوں سے بچنے کا اپنے ایمان کو قوت پہنچانا ہے، اور اپنے ایمان میں قوت پہنچتی ہے عمل سے. یہ بات طے ہے. امام بخاری نے یہ بات لکھ دی بخاری شریف میں، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا ایمان بڑھتا ہے اعمال سے، ایمان گھٹتا ہے گناہوں سے. یہ بات طے ہے کہ فرض نماز اگر چھوڑے ایمانی کیفیت خود بخود کم ہوگی. اگر آدمی نماز کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے اور پھر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، وہ اپنے ایمان میں قوت کو محسوس کرے گا کہ میرے ایمان میں قوت ہے. محسوس کرے گا، محسوس ہونے کی چیز ہے، ایک ذائقہ کی چیز ہے. ایمان جو ہے نا کیا ہے، اس کی ایک کیفیت، اس کا ایک ذائقہ ہے، اس کی مٹھاس ہے، اس کی ایک حلاوت ہے. وہ محسوس کیسے ہوگی؟ عمل کے اہتمام سے. اور اس کا ذائقہ کیسے بھاگے گا؟ نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی صورت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنے ہمیں بتائے، دیکھا اگر جائے ایسا لگتا ہے کہ دجال ہمارے ہی آنکھوں کے سامنے آئے گا. انہیں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا. جس نوعیت حالات اور جس نوعیت کے فتنے آپ نے بتائے اور اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، کیا وہ ہمارے سروں پہ نہیں ہے؟ ایک ایک فتنہ دیکھ لیں، ایک ایک فتنہ. اس فتنے کو آج کے معاشرے سے دیکھیں، اس فتنے کو آج ہم اپنی زندگیوں سے موازنہ کر کے دیکھیں. ایسا ہم نے اپنے ایمان کو قوت نہیں پہنچائی. یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ بڑے بڑے ایمانوں کا ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا. یہ ہے ہی. اسی لیے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کسی ولی، قطب، غوث کو نہیں کھڑا کریں گے، بلکہ روحانی طاقت کے سب سے بڑے عالم بردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے. ہے ہی نہیں کوئی غوث و قطب اس دنیا میں کہ جو دجال کے فتنے کو ختم کر سکے. وہ تو روحانی قوت ہوگی جو انہیں آسمان سے اتاریں گے، اس کو قتل کریں گے. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان فتنوں سے ایک تو دجال سے بچنا. میں ایک حدیث آپ کو سناؤں، ذہن سے نکل جائے گی. مسلم شریف کی روایت ہے. یہ تھوڑی سی حدیث لمبی ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیل بتائی. حضرت فاطمہ بنت قیس اس حدیث کی راویہ ہے. کہتی ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، الصلاۃ جامعہ. الصلاۃ یہ اذان ہے. ایک اذان وہ ہے جو دیتے نماز کے لیے. ایک اذان مدینے کی مسجد سے نکلتی تھی، الصلاۃ جامعہ، آ جاؤ بھائی، آج وہاں ہو جاؤ. مطلب نماز کے لیے نہیں، کوئی اہم بات تم سے کرنی ہے، آ جاؤ. چنانچہ مؤذن نے الصلاۃ جامعہ کہا، سارے صحابہ مسجد میں جمع ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے. فرماتی ہیں حضرت فاطمہ کہ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اور فرمایا ایک عیسائی جس کا نام تمیم داری ہے، ابھی وہ آئے اور انہوں نے مجھ کو قبول کیا، اور انہوں نے وہ باتیں سنائی جو باتیں میں تم سے کہا کرتا تھا دجال کے بارے میں. میں نے تو تم سے بہت کہا دجال کے بارے میں، لیکن وہ تمیم داری جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب انہوں نے کیا کہا میں تمہیں سناتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سنایا کہ تمیم داری کہتے ہیں کہ 30 آدمیوں کا قبیلے جزام کے 30 آدمیوں کا ایک قافلہ، جس میں خود تمیم داری بھی تھے، سفر میں نکلے. اور یہ سفر تھا سمندر کا. کشتی میں سوار ہو کر، بڑی کشتی، اور اس میں سوار ہو کر نکلے. یہاں تک کہ سمندر میں طوفان آ گیا. اب جب طوفان آیا تو کشتی اور جہاز تھا وہ ملاح کے قابو سے، اس کے کنٹرول سے نکل گئی. جیسی موج ویسا رخ.
حضرت تمیم داری فرماتے ہیں 1 مہینے تک یہ کشتی ہماری ادھر ادھر بھٹکتی رہی، 1 مہینے کے بعد ایک جزیرے کے قریب پہنچی۔ چنانچہ ہم اپنی بڑی کشتیوں سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں نکالے اور اس میں بیٹھ کر اس جزیرے میں پہنچے، اور جب جزیرے میں پہنچے تو وہاں پر ہم نے کیا کہیں، ایک ایسے شخص کو دیکھا، شخص تو نہیں کہنا چاہیے، ایک ایسی چیز دیکھی جس کے آگے پیچھے بال ہی بال ہیں، جس آگے پیچھے بال ہی بال ہیں، اس کا نہ اگلا نظر آ رہا ہے نہ پچھلا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے اس سے کہا ارے کون ہے، انسان ہے یا جنات ہے یا شیطان ہے، کون ہے؟ اس نے کہا انل جساسہ، اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کہتے ہیں جاسوسی کرنے والا، خبریں لے کر پہنچانے والا، میرا کام ہے خبریں لینا اور پہنچانا۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے یہ وہی جانور ہے جس کو دابۃ الارض قرآن میں کہا، اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ 10 علامتیں مسلم کی روایت ہے قیامت کی ایسی ہوں گی، اس سے پہلے قیامت آ ہی نہیں سکتی، اس میں یہ دابہ ہے۔ دابہ اس جانور کو کہتے ہیں، حرم سے نکلے گا، صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان سے نکلے گا۔ ایک روایت میں اس کا چہرہ جانور کی طرح، ایک روایت میں اس کا چہرہ انسان کی طرح ہوگا اور اس کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا۔ ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور پوری دنیا کی سیر کرے گا۔ جو بھی ایمان والا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے اس کو چھوئے گا، اور جو ہوگا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے اس پر مہر مارے گا۔ اس کے پہلے جو ہے نا، بلکہ ایک روایت میں 3 مرتبہ نکلے گا، امام مہدی کے زمانے میں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، پھر سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے نکلے گا۔ اس ساری روایتیں اس جانور کا ثبوت قرآن سے بھی ثابت ہے، دابۃ الارض جس کو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا۔ تو بہرکیف محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وہی جانور ہے۔ تو اس نے کہا میں تو جاسوسی کرنے والا۔ کہا کس کی جاسوسی؟ چلو میں تمہیں ایک سے ملانے والا ہوں۔ اس نے کہا کون ہے؟ چلو وہ دیر میں بیٹھا ہوا ہے، دیر کہتے ہیں اس کھنڈر کو، اس محل کو جہاں راہب عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے گھبرا گئے کہ یہ اس کا خود عطا پتہ نہیں ہے، عجیب حیت حیولہ ہے بالکل دیکھنے میں، اور پتہ نہیں ہمیں کہاں آ رہا ہے۔ چنانچہ گھبراتے گھبراتے سب وہاں پہنچے، دیکھا ایک شخص جس کا قد بالکل لمبا چوڑا تڑنگا، قد و قامت کے اعتبار سے ہم نے اس جیسا شخص کبھی نہیں دیکھا، اور اس کو لوہے کی زنجیروں سے ہاتھ اور گردن اور پیروں کو باندھ دیا گیا، اور وہ وہاں پہنچا کہ وہاں سے نکل گیا، جس کا کام ہی تھا وہ پہنچانا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے اس سے پوچھا بھائی کون ہے تو؟ کہا تم تو یہاں پہنچ ہی گئے ہو، اب میں اپنے بارے میں تمہیں بتائے بغیر تو رہ نہیں سکتا، لیکن اس سے پہلے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ، بعد میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ چنانچہ کہا کہ اچھا پوچھو، اچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ ہم لوگ تو عرب کے رہنے والے ہیں، کئی منزل پر پہنچنے کے لیے نکلے تھے تو بھٹک گئے، اور 1 مہینے کی موجوں کی تھپیڑوں میں ادھر ادھر ہوتے ہوئے ہم یہاں پہنچ گئے، اور آئے ہیں عرب سے اور جانا ہے فلاں جگہ۔ اب اس نے کچھ سوالات کیے، اس میں ایک سوال اس نے یہ کیا بحیرہ طبریہ کا پانی خشک نہیں، یہ سمندر ہے جو اردن میں رہتا ہے، یہ اردن میں ہے۔ کہا وہ تو خشک ابھی نہیں ہوا، اچھا عن قریب یہ پانی خشک ہو جائے گا، یعنی قیامت کی علامت بتا رہا ہے وہ۔ اچھا چلو یہ بتاؤ بیسان میں جو کھجور کے درخت ہیں کیا وہ پھل ابھی دے رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں، انہوں نے ساتھیوں نے کہا وہ تو ابھی پھل دے رہے ہیں۔ کہا اچھا ایک وقت آئے گا بیسان کے کھجور کے درخت وہاں سے کھجور نکلنا ختم ہو جائیں گے۔ قحط سالی اور خشک حالی کے بارے میں اس نے اشارہ کیا، کئی چیز اس نے پوچھی زغرہ کے۔ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا کہ عرب میں ایک نبی آنے والے تھے، کیا وہ آ گئے؟ کہنے لگے ہاں وہ آئے۔ کیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہے وہ آپس میں ان کی لڑائی ہوئی، اور پھر عرب ایک مرتبہ انہوں نے فتح حاصل کی، ایک مرتبہ انہوں نے، پھر وہ یہاں تک کہ مکے سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ پہنچ گئے۔ یہ باتیں اس نے تفصیل سے سنائی، اور پھر اس کے بعد ہوا اس کے کچھ سوالات حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ساتھیوں نے اس سے پوچھا اچھا تم کون ہو یہ بتاؤ؟
کہنے لگا میں مسیح دجال ہوں اور مجھے جکڑ کے باندھ دیا گیا، ایک وقت آئے گا مجھے آزاد کیا جائے گا اور میں زمین پر آؤں گا اور میرا فتنہ ایسا ہے. پھر ساری چیزیں اس نے بتائی اپنے فتنے کے بارے میں. پھر فرمایا میرا فتنہ دنیا کے ہر حصے میں پہنچے گا سوائے مکے اور مدینے میں. جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے عصا سے منبر پہ مار کے فرمایا ہذہ طیبہ ہذہ طیبہ، یہ ہے مدینہ یہ ہے مدینہ یہ ہے مدینہ. ایمان کا مرکز، جہاں ایمان کا مرکز ہوتا ہے وہاں دجالی فتنے بھی نہیں آتے. حدیث میں آتا ہے نا کہ دجال جب مکے اور مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے ننگی تلوار لے کر اس کو وہاں سے بھگائیں گے، یہاں تک کہ وہ جو ہے نکلے گا کہاں سے؟ عراق اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے، وہاں سے وہ نکلے گا. تو حدیث میں جس طرح ہمیں بہت سی چیزوں کی تفصیلات بتائی گئی، جیسا گزشتہ بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والے ہیں ان کی تفصیلات بتائی گئی، اسی طرح دجال کی بھی تفصیلات ہمیں بتائی گئی کہ اس کا حلیہ کیا ہوگا، اس کا حلیہ کیسے ہوگا، اس کا قد کیسے ہوگا، اس کے بال کیسے گھنگریالے بال ہوں گے، ایک آنکھ کانی ہوگی، ایک آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہوگی، اور اس کا قد بالکل پستہ قد ہوگا، اور اس کے دونوں پیروں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوگا، اس کی سواری گدھا ہوگی. ساری تفصیلات حدیث میں ہمیں بتائے گئے، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنے کے اسباب ہم اختیار کریں. اور ان آیتوں میں یہ فکر دلائی گئی ہے. یہ جو آیتیں ہیں نا سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں، آپ اس کی تفسیر پڑھیں معارف القرآن میں، بیان القرآن میں، ابن کثیر میں، کہ ان آیتوں میں یہ فکر دلائی گئی. کیا؟ خاص طور پر جو عقیدہ ولدیت رکھتے ہیں، یہ بات ہمیں، جو عقیدہ ولدیت کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں عقیدہ ولدیت. جو عقیدہ ولدیت رکھتے ہیں ان کی خوشحالی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آؤ. اللہ نے ان کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ کیا ہے. ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے. کیا بتایا گیا؟ کہ کامیابی آخر کار ایمان والوں کی ہوگی. کامیابی ایمان والوں کی ہوگی، لہذا ایمان والوں کا کمزور ہونا، ایمان والوں کا پٹنا، ایمان والوں کا دھکے کھانا، بے ایمانوں کا خوشحال رہنا، بے ایمانوں کا غالب رہنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. جو یہ آیتیں پڑھے گا نا وہ اطمینان سے رہے گا، ورنہ جیسی ترقی دیکھے گا اس کو وائبریشن شروع ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہوتا نا لوگوں کو جیسے فون وائبریٹ کرتا نا، لوگ بھی وائبریٹ کرتے رہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. خاص طور پر جو عقیدہ ولدیت رکھتے ہیں، کون؟ یہود و نصارہ، ان کا صاحب اقتدار ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. کیوں بھائی؟ ان کا صاحب اقتدار ہونا دھوکے میں کیوں نہ ڈالے؟ کیا ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ بتا رہی ہے آیت، یہ اللہ تعالی کا ایک آزمائشی نظام ہے، امتحانی نظام ہے. کیا نظام؟ کہ کون ان فتنوں میں پھنسنے والا ہے، کون اپنے ایمان پر قائم رہنے والا ہے. یہ ڈھیل جو دی ہے، یہ خوشحالی جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہ رہے ہیں کون ایمان پر جمے گا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. یہ جتنی خوشحالیاں بے ایمانوں کے پاس نظر آ رہی ہیں یہ وقتی بہار ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، سب زمین کے ساتھ اس کو ملا کے رکھ دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں سعیدن جرزا، کہتے ہیں چٹیل میدان. یہ جتنا جہاں دنیا میں خوشحالیاں نظر آ رہی ہیں، جتنا جہاں ایمان کے بغیر نظر آ رہا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور ان آیتوں میں ایک لطیف اشارہ بھی ہے. اشارہ کیا ہے؟ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہف والوں کی مدد فرمائی. کہف والے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا. پھر ہوا کیا؟ اللہ کی پوری قدرت ان کے ساتھ ہوئی نہیں ہوئی؟ سورج کی روشنی ان کے ساتھ، زمانہ ان کے ساتھ ہے. بہت ممکن ہے فتنوں کے زمانے میں ایمان والوں کو ایسی تدبیریں اختیار کرنی پڑیں گی. اشارہ ہے اس میں. بہت ممکن ہے
فتنوں کے زمانے میں ایمان والوں کو اے تدبیریں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اختیار کرنی پڑے گی جو انہوں نے کی ہیں. اس لیے پڑھو بار بار، ورنہ آدمی کیا ہوگا، ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو جائے گا. فتنے جیسے جیسے پھیلیں گے، کفر کا غلبہ جتنا بڑھے گا، کفر کا غلبہ جتنا بڑھے گا اتنا اعلیٰ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کفر کے ماحول میں، فتنوں کے ماحول میں اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ تدبیریں اختیار کرنی پڑے گی. اگر وہ حفاظت کی تدبیر اس نے اختیار کی، پھر کیا ہوگا، اللہ کی مدد جو کہف والوں کے ساتھ ہوئی وہی مدد اللہ کی اس کے ساتھ ہوگی. یہ ان آیتوں میں اشارہ ہے. تو اصل بات کیا ہوئی، اصل بنیادی بات کہ حالات کتنے بھی مخالف ہوں، کفر کا کتنا بھی غلبہ ہو، فتنے کتنے بھی خطرناک ہو، آدمی ایمان پر جمے. ایمان کا محفوظ ہونا اور دجالی فتنوں سے بچنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری آخری دور کے مسلمانوں کی ہے. اور وہ آخری دور کو کوئی نہیں بتا. یہ آخری دور کی مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ پھر دجال سے تو جو ایمان والا ہوگا نا وہ تو دجال سے بالکل نہیں ڈرے گا، جس کے اندر ایمان ہوگا. لیکن دجالی فتنے کہیں اس کے ایمان کو کھوکھلا نہ کرے، اس کی سب سے بڑی بنیادی ذمہ داری ہے وہ اپنے ایمان کو غذا پہنچائے. تو لہذا اسی لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں، آخری آیتیں اور خصوصاً سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے ہمیں اہتمام کے ساتھ، اور غور کرنا چاہیے اس میں کیا تقاضا ہم سے مطالبہ ہوا ہے. اور ایک بات جو میرے پچھلے جو 2-3 ہفتوں سے جو مضمون چل رہا ہے اس کے متعلق ایک اور بات اس میں ان آیتوں میں بتائی گئی. 2-3 ہفتوں سے جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے حدیث علیہ السلام کے تعلق سے، اس میں کیا بتایا گیا؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا لینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. اس مضمون کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے میں نے آج کی اس مجلس میں یہ مضمون اختیار کیا. جو عقیدہ ولد رکھتے ہیں، بیٹا، اللہ کا بیٹا ہونے کا جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کو ڈراؤ. یہود اور عیسائی دونوں عقیدہ ولدیت میں شریک ہیں. حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے، سارے یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں بولتے، لیکن یہ بات ضرور ہے سارے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں. بنیادی مذہب کی یہی ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں ڈراؤ یہ عقیدے سے. یہ ایک کیسا عقیدہ رکھ رہے ہیں، دیکھو تو صحیح، سمجھاؤ تو صحیح انہیں. لینذر کہتے ہیں متنبہ کرو، ڈراؤ، سمجھاؤ. کیوں سمجھائیں؟ یعنی بیٹا ہونے کا عقیدہ خدا ہونے کے عقیدے کو ثابت کرتا ہے. بیٹا ہونے کا عقیدہ خدا ہونے کے عقیدے کو ثابت کرتا ہے. لہذا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کے ساتھ ساتھ خدا مانتے ہیں، ان کی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں سمجھاؤ تو صحیح انہیں. کیوں ڈراؤ بھائی؟ انہیں ڈرائیں، اس لیے ڈرائیں کہ قیامت کے قریب جو دجال آئے گا وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرے گا. اس لیے ڈراؤ. جو دجال آئے گا نا وہ بھی الوہیت کا دعویٰ کرے گا، میں خدا ہوں. اور سمجھاؤ عقل کیا؟ جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کو قتل کرنے کے لیے وہ آئیں گے جس کو تم خدا کہتے ہو. اب سوچو تو صحیح، وہ خدا کا دعویٰ کیسا کر سکتے ہیں؟ یعنی سمجھ میں آئی بات؟ جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کو قتل کرنے کے لیے وہ آئیں گے آسمان سے جو تم خدا سمجھتے ہو. اب جو دعویٰ کرے خدائی کا اس کو قتل کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں، وہ خود خدائی کا دعویٰ کیسے کر سکتے؟ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی ایک غرض دجال کو قتل کرنا ہے. معراج میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ نبیوں سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا قیامت کے بارے میں کچھ علم ہے؟ کہا میرے پاس کچھ علم نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کہا میرے پاس بھی قیامت کے بارے میں کچھ علم نہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کہنے لگے میرے پاس بھی کچھ علم نہیں، ایک بات میں جاؤں، میں قیامت کی بڑی نشانی ہوں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب مجھے اتاریں گے آسمان سے زمین پر اور دجال کو قتل کروں گا میں، پھر دنیا میں امن و امان اللہ سے قائم کریں گے. یہ حدیث میں بات، اتنی بات یہی کہہ رہے نا، لینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا.
جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کو ہمارے بندے عیسیٰ آسمان سے اتر کر اس کو قتل کریں گے، یہ کیسے خدائی کا دعویٰ کریں گے؟ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے، جب آسمان سے اتریں گے نا اور دجال کی نظر جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی وہ پگھلنا شروع ہوگا، نمک کی طرح، روایت میں آتا ہے سیسے کی طرح پگھلنا شروع۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت اس کو قتل کرے وہ پگھلتے پگھلتے ہی مر جائے گا، لیکن اللہ نے مقدر کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے نیزے سے اس کا قتل کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے اس کے سینے کو چبوئیں گے، باب لد مقد پر اس کو جو ہے قتل کریں گے اور کہیں گے بدبخت، اگر تو خدا ہو تو تجھے کوئی مار سکتا تھا؟ کوئی مار سکتا؟ خدا وہ ہے جس کو کوئی نہ مارے، وہ دوسروں کو زندگی دے۔ اور ایک بات ہے، یہودیوں میں ایک بات یہ چلی آ رہی ہے، دو مسیحوں کی پیشن گوئی ہے، ان کی کتابوں میں یہ بات ہے، مسیح ہے نا، دو مسیحوں کی پیشن گوئی، ایک مسیح ہدایت، ایک مسیح ضلالت، یہ بات ان کے پاس چلی آ رہی ہے، ایک مسیح ہدایت، دوسرا مسیح ضلالت۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہودیوں نے انہیں مسیح ضلالت سمجھا۔ ضلالت کہتے گمراہ۔ اور عجیب بات کیا ہے معلوم؟ دجال کا لقب بھی مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح ہے، لیکن دونوں کے معنوں میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کچھ اور اعتبار سے کہتے ہیں، ممسوح پیدا ہوئے، جب ماں کے پیٹ سے آئے کسی قسم کی گندگی اور آلائش ان کے جسم پر نہیں تھی۔ مسیح اس اعتبار سے بھی کہتے ہیں زمین پر بہت سیاحت کرتے تھے، کوئی ان کا گھر نہیں تھا، کئی اعتبار سے کسی کے بیمار پر ہاتھ پھیرتے تو صحت یاب ہوتا۔ لیکن دجال کو جو مسیح کہتے ہیں وہ کس اعتبار سے؟ مٹنا، اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی۔ اب اندازہ لگائیں نا، ایک آنکھ پانی، ایک آنکھ مٹی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے، رب کانا ہو تو اب بندوں کو دو آنکھیں کیسے دے گا؟ رب اگر کانا ہے تو بندوں کو دو آنکھیں، اس کے پاس ہی وہی اندھا ہے تو اس بندوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ رب، اسی لیے آپ نے فرمایا دیکھو دھوکہ نہیں کہا، رب اگر کانا ہو تو بندوں کو دو آنکھیں کہاں سے دے گا؟ اسی لیے تمہارا رب کانا، اللہ ہر قسم کے عیب پاک ہے، جسم سے پاک، عیب سے پاک، ہر چیز سے پاک۔ تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، یہودیوں نے انہیں مسیح ضلالت سمجھا اور سمجھ کر قتل کا منصوبہ بنایا، اور اپنے منصوبے کے اعتبار سے ان کے قول سے وہ کامیاب ہو گئے قتل میں، جس کی تفصیل گزشتہ بیان میں نے آپ کو کہا کہ اور اللہ نے اس کی نفی بھی کی، وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم۔ یہ تو بات ہوئی نا۔ اور جب دجال آئے گا قیامت کے قریب، سارے یہودی اس کو مسیح ہدایت سمجھیں گے۔ ایسا مقتدی کیسے ہوں گے؟ یہ مسیح ضلالت ہوئے تو وہ مسیح ہدایت ہوئے نا۔ جب دجال آئے گا سارے یہودی اس کو مسیح ہدایت سمجھیں گے اور سارے یہودی اس کا ساتھ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 یہودی اس کے ساتھ، مطلب کیا؟ 70,000 کا تو 71,000، ایسا نہیں، عرب میں 70,000 کی عدد یہ کثرت کے لیے بولی جاتی ہے۔ یہ سارے یہودی اس کے ساتھ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف آئیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کون مسیح ہدایت ہے، کون مسیح ضلالت ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو کہہ دوں، عجیب بات یہ ہے، جو کام، جو چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے نا، کم و بیش یہ دجال وہی کرے گا۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ معجزہ تھا، اور دجال بھی کرے گا، قبر سے اٹھائے گا، دیہاتی کے مرے ہوئے اونٹ کو زندہ کرے گا۔ حدیث میں یہ سب باتیں ہیں۔ دجل سے دجال ہے نا، دجل میں نبوت میں فرق ہے۔ دجل نبوت میں، نبوت نبی سے جو چیزیں ہوتی ہیں، نبی کیا کہتا ہے؟ اس میں میرا کمال نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تم اللہ کی طرف آؤ۔ دجال کیا کرے گا؟ میں کر رہا ہوں، میں خدا ہوں، میری طرف آؤ۔ یہ فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف بلائیں گے، دجال اپنی طرف بلائے گا۔
اور اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا دجال سے مقابلہ ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آ کے صاف صاف بتا دیں گے دیکھو یہ مسیح ہدایت ہے، میں مسیح ہدایت ہوں اور یہ مسیح ضلالت ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنہ اتنا بڑا بہت بڑا فتنہ، دجال سے ایسی چیزیں سرزد ہوں گی، حدیث میں لفظ آیا ہے کہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے کہ کہیں یہ خدا تو نہیں۔ اندازہ روایتیں ہیں پوری حدیث میں، ایک آدمی کو بلائے گا اور بلا کے اس کو قتل کرے گا، 2 ٹکڑے کرے گا، ایک کو مشرق میں ایک کو مغرب میں، پھر اسے زندہ کرے گا، پھر اس کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے۔ اور ایک بات ہے، اس کے زمین اور اس کے غلے اس کے تابع ہو جائیں گے، اس کے ماننے والوں کے لیے ساری خوشحالی، آسمان سے پانی اس کے لیے برسے گا، اس کے ماننے والوں کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں، دیکھیے نا، نبی سے جو چیز سرزد ہو وہ معجزہ، دجال سے جو چیز سرزد ہو اس کو استدراج۔ دجال کے ماننے والوں کے لیے زمین سے شام تک مالدار ہو جائیں گے، آسمان سے پانی ان کے لیے برسے گا۔ اسی لیے اس کو سمجھنا ہے، اطاعت کے ساتھ برکتیں آتی ہیں، اطاعت کے ساتھ مال میں ترقی ہے تو اس کو برکت کہتے ہیں، نافرمانی کے ساتھ دنیا بڑھ رہی ہے اس کو استدراج کہتے ہیں، ڈھیل۔ کیا دیکھو نا، دجال کے ماننے والوں کو کتنا مال مل رہا ہے، وہ حکم دے گا تو زمین خزانے اگل دے گی۔ اس کو سمجھنا ہے، پریشانیوں کے ساتھ دل اطمینان ہے، اللہ خوش ہیں، پریشانیوں کے ساتھ دل بھی پریشان ہے، اللہ ناراض ہیں، چلو معافی مانگو اللہ سے۔ یہ آدمی اس کو سمجھے، اس کو سمجھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک جنت اور جہنم نامی چیز ہوگی، اپنے ماننے والوں کو جنت، نہ ماننے والوں کو جہنم۔ فرمایا اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی، اگر تم اس کا زمانہ تو اس کی جہنم اختیار کرنا۔ اور پھر یہ بھی بات نہیں، اور یہ بات بتائی آپ نے، فتنہ اتنا بڑا، اگر کسی کو اطلاع ملے کہ دجال آیا ہے، دیکھنے کے لیے بھی مت جاؤ، دور رہو۔ کیوں بھائی؟ ایک مثال دے کر بتائی، ایک مومن وہ کہے گا میرے پاس ایمان ہے، میں جا کے دیکھوں گا ہو کیا رہا ہے، جائے گا دیکھے گا، اپنا ایمان بیچ کر اس پہ ایمان لا لے گا، ہے ہی وہ چیز پگھل جائے۔ اسی لیے تو اس کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو رکھے نا، اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، اور اتار کر یہ تمام فتنوں کا قلع قبا کریں گے، پورا صاف، اور دنیا میں اسلام کو نافذ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے نا، 2 ہی چیزیں، اما السیف اما الاسلام، تیسری چیز ہے نہیں، یا تو تلوار یا تو اسلام، تیسری چیز ہے نہیں۔ لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا مدر الا ادخل اللہ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل، جھک مار کے نہ کر اسلام میں آنا پڑے گا، ورنہ پھر فیصلہ کرے گی۔ کوئی زمین کا چپا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام اللہ داخل نہ کرے، عزت سے آؤ گے تو عزت سے، ورنہ ذلیل کر کے اللہ لائیں گے، یہ بات طے کر دی۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کی تو برکتیں ہی برکتیں الگ ہیں۔ ہاں، پھر کیا ہوگا؟ جب اسلام نافذ ہوگا، اللہ کا حکم نافذ ہوگا تو برکتیں تو آئیں گی، لیکن ان کے زمانے کی برکتیں تو عجیب برکتیں ہوں گی۔ ایک دودھ کے تھن سے سارا گھرانہ، ایک انار کے پھل سے سارا گھرانہ سیراب ہو جائے گا۔ سانپ اور بچی دونوں کھیلیں گے، بچی کو خوف نہیں سانپ سے بھاگنے گا، سانپ کو یہ دل میں بات نہیں کہ بچی کو ڈسیں۔ حدیث میں ان کے زمانے کی برکتیں، ان کے زمانے کا امن مستقل ایک باب ہے، وہ بتا گیا ہے۔ تو لہذا میں نے اسی لیے ان آیتوں کا انتخاب کیا کہ یہ آیتیں بڑے ہمارے اہتمام، یہ بڑی کام کی ہیں۔ ان آیتوں میں یہ فکر دلائی گئی کہ سب سے جو بنیادی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو قوت پہنچانا ہے۔ اپنے ایمان کو قوت پہنچے گی عمل سے، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کرنا، گناہوں سے بچنے کا ہے، اور یہ ایمانی قوت دجال آئے گا تو دجال سے بھی انشاءاللہ بچائے گی، اور دجالیت جو ہے نا، دجاجیلا، اس سے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اسی لیے ایک تو کام یہ ہے کہ دعا بھی ہمیں سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دعا بھی مانگنا۔
اور یہ جو اسباب بتائے گئے ان آیتوں کا اہتمام سے تلاوت بھی کرنا، جمعہ میں سورہ کہف بھی پڑھنا، اور اپنے ایمان کو قوت پہنچانے کے اسباب بھی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی اہتمام کی اس کی پابندی کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لك الحمد لك الشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ اپنے ہمارے ایمان قوت پیدا فرما، یا اللہ ایمان کے تقاضوں پر جمنا آسان فرما، ہر قسم شرور اور فتنوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دجال سے اس کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، عافیت کی زندگی ایمانی زندگی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ایمان کا سرمایہ ہمارا اے اللہ اس کی حفاظت فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی اے اللہ ہر قسم کی اے اللہ حفاظت اور ترقی نصیب فرما، پوری دنیا میں حالات کو درست فرما، سازگار فرما، یا اللہ ایمان اور اعمال کے لائن سے ہمیں فکر مند بنا دے، یا اللہ اس کے لیے محنت اور دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنا، عملوں کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ ہماری ایک حاجت کو ضرورت کو تو بہتر جانتا ہے، اپنے فضل کرم سے فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔